دریائے یرموک کے کنارے واقوسہ ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ واقوسہ کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقوسہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا، کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی، وہ اجنادین کے بکوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو انہیں۔ کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستوں، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہے۔ ان کا ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو؟ وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ لیا۔ دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے تھے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن پر ایک ایسا نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض یا لالچ نہیں تھا۔ واقوسہ کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جہریت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے سے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر خوف طاری ہو گیا جو خالد رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہر کر اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ واقوسہ میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 کا تیسرا ہفتہ تھا۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہربیس اور ازازیر کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچے۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور کبکلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا، کیا تم بھی کیسر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی تو ہمارے سامنے آئے ہی نہیں۔ سالار توما نے کہا، ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے، انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔
توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا اور وہ دمشق کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم تھا۔ توما، ہرقل نے اسے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ توما نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں، جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہیں اور سالار عزازیر بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزازیر فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا ہے؟ جتنا بھروسہ مجھے عزازیر پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں۔ ہرقل نے کہا، عزازیر تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیر کے ہم پلہ ہو۔ عزازیر رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا، اس نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور ہر میدان میں فتح حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انطاکیہ میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا، اسے ہرقل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ شہنشاہ ہرقل، کلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچھی کی انی کے ساتھ مدینہ کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا۔ تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے۔ ہرقل نے کہا، میں صرف ابن ولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے، سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا۔ شہنشاہ ہرقل، اس مشیر نے کہا، سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا، اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیر کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل کلوس عزازیر کی اچھی شہرت سے حسد کرتا تھا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرقل نے کہا، انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے، اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار عزازیر نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیر نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر کھڑی رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے، ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبڑ برپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے۔ یہ چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھنی تھی۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں اور تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی کیفیت بھی ایسی ہی تھی
لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان احوال و قوائف کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے تلیہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں لڑنا بلکہ بھاگتے دوڑتے اور ادھر ادھر ہو کر جاتے دشمن کو گھما پھرا کر لڑنا ہے اور جنگ میں شریک رہنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہر اول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہر اول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج السفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں زیادہ تر سوار تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی سالار تھے ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہر اول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہر اول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد رضی اللہ عنہ نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد یہ تو تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور اگلی صبح لڑائی شروع کی جائے۔